قائدین کو لیس کرنا۔ ارشاد اعظم کو مؤثر طریقے سے پورا کرنے کے لیے روحانی پیشواؤں کو دوسرے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ اس میں مدد کریں اور اس عمل کو دوسروں کی زندگیوں میں بڑھا سکیں۔ یسوع مسیح نے اس دنیا میں بسنے والے کسی بھی اور شخص سے زیادہ اس کا نمونہ پیش کیا۔ مکمل خدا اور انسان ہوتے ہوئے اس نے ایسا کیا۔ ہم اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب غور کریں، متی 9 باب آیت 37 سے شروع کرتے ہیں۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ یسوع یہاں فصل کا استعارہ استعمال کرتا ہے۔ اس نے فصل کے مزدوروں کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ یسوع نے ایک اور موقع پر بھی یہی الفاظ استعمال کیے جب اس نے کنویں پر آئی سامری عورت سے کلام کیا۔ یاد ہے اس نے کیسے اس کا ذہن پڑھ لیا اور اس کی توجہ حاصل کر لی۔ وہ اس کنویں پر آئی۔ وہ ایک بد چلن عورت تھی۔ یسوع نے اس کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا کہ اس کی 5 بار شادی ہوئی تھی اور اب وہ جس شخص کے ساتھ تھی وہ بھی اس کا شوہر نہیں تھا، اور یہ گفتگو پانی کی گفتگو میں بدل گئی کہ یسوع اسے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا تھا۔ وہ کنویں سے پانی بھرنے آئی تھی اور یسوع نے کہا، پانی میرے پاس ہے، اگر تو اس پانی سے پیے گی تو کبھی پیاسی نہ ہوگی، اس بارے میں مجھے بتا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ یسوع نے فوراً موضوع بدل دیا اور کہا، میں روحانی پانی کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ یسوع نے اس کے ماضی کے بارے میں بتا کر اس کی توجہ حاصل کی۔ اب اس کہانی کو مختصر کرتے ہیں۔ وہ واپس سامریہ شہر میں گئی اور کہا، آؤ اس آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے۔ کیا یہ مسیح نہیں؟ اور پھر اور کیا ہوا؟ یہاں اس حوالے میں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ موجود تھا۔ یوحنا 4 باب 35 آیت میں وہ ان سے بات کر رہا تھا۔ اب ذہن میں رکھیں، جب وہ یہ کہہ رہا تھا وہ پہاڑی سے نیچے وادی کے پار سامریہ کے شہر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ اسی باب میں پھر سے دیکھیں، یہاں لکھا ہے، سارے سامری اس شخص کو دیکھنے آئے جس نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے کیا تھا۔ یسوع وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس نے یہ کہا، کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ وہ یہاں پھر سے فصل کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ سنو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے اشارے سے ان لوگوں کے متعلق بات کی جو نیچے وادی میں اس کنویں تک آ رہے تھے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے۔ وہ لوگوں کے کھیت تھے۔ وہ ان آدمیوں سے کہہ رہا تھا، تم اس فصل میں داخل ہوگے۔ یسوع تیار ہے کہ انہیں تیار کرے۔ اب ہوا یہ کہ یسوع نے اس فصل کو تنگ کر دیا جیسا کہ یہ تھا، اور ہم اس بارے میں متی باب 10 میں پڑھتے ہیں۔ غور کریں کیا ہوا۔ میں اسے انتخاب کہتی ہوں۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں۔ آپ نے دیکھا لفظ شاگرد ان سب کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو یسوع کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور یہ 12 آدمی شاگرد تھے۔ اب وہ ایک نئی درجہ بندی کرنے جا رہا تھا اور وہ انہیں رسول کہنے کو تھا، یعنی خاص نمائندے، خاص مشنری جو وہ تھے بھی۔ بعد میں یسوع انہیں شاگرد اور رسول بھی کہنے والا تھا۔ لوگ اس بارے میں الجھن میں پڑ جاتے تھے۔ کبھی کبھار آپ لفظ شاگرد دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، کیا یہ 12 تھے یا زیادہ شاگردوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ویسے یہاں ان 12 کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس نے انہیں بلایا۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں۔ پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، فلپس اور برتمائی، یہاں شاید نتنییل ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کی یسوع سے تقریباً 6 مہینے پہلے ملاقات ہوئی جب وہ یروشلم کے علاقے میں تھا۔ توما اور متی محصول لینے والا، اور یہاں متی یہ سب کچھ درج کر رہا ہے۔ حلفئی کا بیٹا یعقوب اور تدی شمعون کنانی، یہ دوسرا شمعون ہے، شمعون کنانی، اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوایا بھی تھا۔ ظاہر ہے یہ ایک افسوسناک کہانی ہے، مگر یسوع نے ان 12 کو چنا اور اختیار بھی دیا۔ متی 5 باب اس کی 6 سے 10 میں وہ یہ کہتا ہے
ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ دوسرے الفاظ میں وہ کہہ رہا ہے، ابھی کے لیے میں تمہارا کام محدود کر رہا ہوں، مگر بالآخر وہ کہتا ہے ہم سامریوں کے پاس بھی جائیں گے، اور اس نے یہ ظاہر کر دیا جب وہ بعد میں سامریا میں گیا۔ اس نے انہیں دنیا میں جانے کا اختیار بھی دیا، مگر دیکھیں وہ پہلے اپنوں کے پاس آیا۔ اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا ایک حسین موقع بخشا۔ اب آپ وہاں بھی یہی نمونہ دیکھتے ہیں جب یسوع نے ان آدمیوں کو آسمان پر جانے سے پہلے ایک خاص اختیار دیا۔ اعمال پہلا باب 8 آیت میں غور کریں اس نے کیا کہا، یہ خدا کے فدیہ دینے کا منصوبہ ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، یہاں وہ رسولوں سے بات کر رہا ہے، تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ رہو گے۔ ہم یہی نمونہ تب بھی دیکھتے ہیں جب یسوع نے ارشاد اعظم فرمایا۔ ایسی ہی مثال اس نے زمین پر بھی قائم کی تھی، پہلے اپنوں اور پھر سامریوں کے درمیان بھی، اور پھر یقیناً اس نے ایسا بھی کہا ہوگا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ تیار کرنے کا عمل تھا۔ یہ واقعی بہت دلکش ہے، کیونکہ یسوع نے لوگوں میں بڑے پیمانے پر خدمت کی۔ اس نے شاگردوں کی بھی خدمت کی، وہ جو یسوع کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس نے رسولوں کی خدمت کرنے کے دوران باقی سب کی بھی خدمت کی، لیکن اس کا نشانہ نہ تھا۔ اس نے مزید ان پر توجہ کی۔ میں نے واپس جا کر اس پر کچھ تحقیق کی۔ یہ بہت دلکش ہے کہ کتنی جلدی آپ نقطۂ نظر حاصل کر لیتے ہیں۔ میں نے پیچھے جا کر گنا کتنی مرتبہ رسولوں کے نام اناجیل اور اعمال کی کتاب میں آئے ہیں۔ وہاں پطرس کا ذکر ہے، ویسے پطرس کا نام ہمیشہ سب سے پہلے آیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کا نام کل 189 مرتبہ آیا، 117 مرتبہ اناجیل میں اور 72 مرتبہ اعمال کی کتاب میں، مگر اس کا نام اعمال کی کتاب میں 50 مرتبہ لیا گیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا یعقوب کا نام کتنی مرتبہ لیا گیا، صرف اس کا نام۔ اب یاد رکھیں، فنکشن تحریری شکل کا تعین کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یسوع نے خدا کی روح کے ذریعے متی اور اناجیل کے دوسرے مصنفین کو ابھارا کہ ان سب آدمیوں کی سرگرمیاں تحریر کریں، اور جب وہ انہیں تحریر کریں تو ان کے نام بھی استعمال کریں۔ اس کا مطلب ہے جتنی زیادہ مرتبہ ان کا نام استعمال ہوا، وہ بائبل کی کہانی میں اتنے ہی نمایاں تھے۔ یعقوب کا نام 16 جمع 2 یعنی 18، پھر غور کریں یہ کم ہو جاتا ہے یعنی 16۔ فلپس کا نام کل 17 مرتبہ۔ نتانییل برتمائی کا تمام اناجیل میں صرف 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس کے باوجود وہ ایک اہم شخص تھا، وہ ان 12 میں سے ایک تھا۔ توما تھوڑا زیادہ، کیونکہ یسوع بتانا چاہتا تھا کہ وہ کتنا شکی تھا، تو اس کا نام 11 مرتبہ شامل کیا گیا۔ متی اہم تھا، کیونکہ اسی نے یہ اناجیلی بیان تحریر کیا۔ اس کا نام 2 اناجیل اور اعمال میں صرف 9 مرتبہ آیا۔ پھر حلفائی کا بیٹا یعقوب یعنی 7، اور تدی، شمعون کنانی اور یہودا 4 اسکریوتی کا 22 مرتبہ ذکر ہوا۔ ایسا اس کے مجرمانہ رویے اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ہوا جو اس نے یسوع کو دھوکہ دینے کے لیے کی۔ اگر آپ واپس جائیں تو ایک دلچسپ چیز دیکھیں گے۔ پہلے 3 پر غور کریں۔ کتنی مرتبہ یہ لکھا ہے کہ یسوع پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لے گیا۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، تو پطرس، یوحنا اور پھر یعقوب بھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یعقوب کے لیے خدا کا اہم منصوبہ تھا۔ وہ ان پہلے آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے جان دی، مگر جب آپ پطرس اور یوحنا کو خاص طور پر اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں، غور کریں، 72 بار پطرس کا اعمال کی کتاب میں ذکر ہے اور 15 بار یوحنا کا۔ بہت واضح طور پر پطرس بنیادی رہنما تھا اور یوحنا اس کا ساتھی تھا۔ آپ یہ اعمال کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ پطرس اور یوحنا اپنی خدمت کے دوران انہوں نے کلیسیا کا آغاز کیا، تو آپ نے دیکھا، ہم سمجھ رہے تھے یسوع نے کیسے اپنی خدمت کے دوران ان لوگوں کو تیار کیا۔ وہ 12 تھے، جی بالکل، مگر خاص طور پر پطرس اور یوحنا کو لیس کیا تاکہ وہ کلیسیا کا آغاز کریں۔
وہ اس اصول پر عمل کر رہے ہیں۔ یہی ہم اصول جو ہم رہنماؤں کو لیس کرنے کے متعلق ہیں۔ اب پالوس رسول اس بات کو سمجھاتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں قید میں تیموتھیوس کو لکھا۔ اس نے کہا، بس اے میرے فرزند، تو اس فصل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ یہی صحیح تصور ہے، اور بے شک یہ تمام ایمانداروں پر لاگو ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہاں وفادار آدمیوں پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ خدا کا خاص منصوبہ وفادار آدمیوں کو لیس کرنا تھا۔ یسوع نے بھی ایسا ہی کیا جب اس نے ان 12 آدمیوں کو یسوع مسیح کی کلیسیا کا آغاز کرنے کے لیے چنا تاکہ دنیا کی انتہا تک جائیں۔ تو یہ اصول وفادار آدمی تیار کرنے کے عمل میں جاری ہے، اور وفادار خواتین بھی اس سے خارج نہیں ہیں، کیونکہ افسیوں میں لکھا ہے، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہوتا ہے، مسیح کے بدن کا ہر حصہ اپنا کام کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں لیس کرنے کے لحاظ سے اس تسلسل کو برقرار رکھنا آسان نہیں ہے نا؟ تو اطلاق کے لیے سوال یہ ہے، ہم ضرب کے اس اصول کو اپنے گرجا گھروں میں مؤثر طریقے سے کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس بات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے جو پالوس نے افسیوں 4 میں لکھا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی۔ ہم نے دیکھا اس نے انہیں چنا، ان کو لیس کیا، اور جب وہ آسمان پر جانے لگا تو انہیں بھیجا، اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دیا۔ ویسے ان 12 میں سے زیادہ تر نے نبوت بھی کی، بعض کو مبشر، ان میں سے بہت سے مبشر تھے، مگر وہ ایسے منفرد مبشر تھے کہ ان کا ذکر نئے عہد نامہ میں بھی کیا گیا ہے۔ بعض کو چرواہا اور استاد یعنی تیموتھیوس اور تیتس جیسے لوگ، ایسے اور بھی بہت سے ہیں، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اب ہمارے لیے اس لیس کردہ اصول کو عمل میں لانے کا ایک حرف موجود ہے۔ میں اس اصول کے بارے میں اپنی خدمت کے لحاظ سے سوچتی ہوں۔ میں اس اصول کو آپ کے لیے پھر دہرا تاکہ یہ ہمارے سامنے رہے۔ قائدین کو لیس کرنا۔ ارشاد اعظم کو مؤثر طریقے سے پورا کرنے کے لیے روحانی پیشواؤں کو دوسرے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ اس میں مدد کریں اور اس عمل کو دوسروں کی زندگیوں میں بڑھا سکیں۔ ہم نے دیکھا یسوع نے اس کی مثال کیسے پیش کی۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پالوس نے اسے کیسے بیان کیا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک کلیسیا قائم کرنے کے لیے پادری کی حیثیت سے۔ مجھے ہمیشہ اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک چیز جو میری حوصلہ افزائی کا باعث بنی وہ ایسے مردوں کا انتخاب کرنا تھا جو بزرگ بنے، ایسے بالغ لوگ جو میرے ساتھ کام کر سکیں، وہ جو اس خدمت کا بوجھ اٹھا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس یسوع مسیح کی کلیسیا میں متعدد قیادت ہے۔ ہمیں ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، مگر وفادار مرد اور خواتین بھی ضروری رہتے ہیں جو اس خدمت کی حمایت کر سکیں اور پھر مخصوص شکل میں ایسا کریں۔ ہماری ثقافت میں ہم چھوٹے گروہ کا انتخاب کرتے ہیں، آج کل انہیں منی چرچ بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے پاس ایسے ایماندار رہنما موجود تھے جنہیں ہم نے ان چھوٹے گروہ کی رہنمائی کرنے کے لیے لیس کیا۔ ایک بار پھر سے جس نے دوسروں کو بزرگوں کی خدمت سے بڑھ کر خدمت کرنے میں مدد کی۔ میری اپنی خدمت میں سب سے زیادہ دلچسپ چیز جو مجھے کئی بار یاد آتی ہے، ایک بہت سنگین بحران آیا۔ کوئی ہسپتال میں تھا، میں نے ان حالات میں دستیاب ہونے کی کوشش کی۔ اگرچہ کلیسیا بڑھ رہی تھی، میں ہسپتال گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہاں کون تھا؟ سارا مختصر گروپ۔ وہ وہاں مجھ سے پہلے کلام سنانے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ وہ اصول ہے جسے ہمیں عمل میں لانے اور اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع نے اس کا نمونہ پیش کیا، پالوس نے اس کا نمونہ پیش کیا، اور آج بھی ہمارے لیے یہی اصول ہے۔